فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ استیعاب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ بھائی اللاتی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر واپس پہنچے اور واپس آنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو کی۔ فلما رجعوا الى ابیہم، یہیں سے نا، فلما رجعوا الى ابیہم، جب یہ واپس پلٹے اپنے والد کے پاس آ کر قالو کہنے لگے یا بانا، کہنے لگے اے ابا غلہ تو ہم لے آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے بنیامین کے لیے بھی حصہ مانگنا چاہا، بنیامین کا بھی حصہ مانگنا چاہا کہ جس کو ہم ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، تو ہم سے یہ معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے یعنی غلے کی تقسیم کے وقت انہوں نے جو ہمیں غلہ دیا تو اس میں اس عزیز نے، عزیز ایسے ہی لقب سا ہو گیا بس وہاں کے، اس میں عزیز نے اور جو ہمیں غلہ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بنیامین کا اگر تمہیں اپنے بھائی کا حصہ چاہیے تو اس کو لے کر آؤ، اور تم نے یہ بات ایسی کہہ دی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو یقیناً اس کو لے کر آؤ گے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو نہیں لاؤ گے، لازم اگر نہیں لاؤ گے، تم نے جھوٹ بولا تو آئندہ میں تمہیں رسد بھی نہیں دوں گا، آئندہ میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا، تم نے غلط بیانی کیوں کی؟ اگر ہے تو لے کر آنا پڑے گا۔ یہ ہو گیا ہم سے، اب ہم سے یہ بات ہو گئی، ورنہ ہم یہ بات نہ بھی کہتے تو چل جاتی، مطلب انہیں کیا پتا تھا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، لیکن بات ہمارے منہ سے نکلی اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب ہمیں اپنی سچائی کے لیے ان کو لے کر جانا ہوگا، ان کا غلہ بھی رک گیا ہے اور ان کو لے کر جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ آئندہ ہمیں رسد نہیں ملے گی، آئندہ ہمیں غلہ ہی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے ولا تقربونی، قریب بھی نہیں آنا ہمارے، کہ تم نے غلط بیانی کیوں کر دی؟ جیسے عموماً راشن لینے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارا وہ بھی عزیز ہے، اس کا بھی حصہ دے دو، اور وہ حقیقت میں حصہ، وہ حقیقت میں وہ شخص ہوتا نہیں ہے، تو جب بعد میں آتے ہیں تو وہ تم بڑے جھوٹے ہو، یہ ہو فلاں ہو، تو وہ حصہ ہی نہیں دیتے ان کو۔ تو یہ بات ہو گئی ہے، یہ بات ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو ابا حضور مزید آپ کو پتہ ہی ہے قحط سالی کا معاملہ ہے، یہ غلہ بہت ناکافی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا، ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا، لیکن اس کے لیے اب ہمیں یہ بنیامین کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ پہلے ہی ہماری وجہ سے مشکل میں پڑے ہیں کہ ایک معاملہ ویسے ہی ہوا ہے، نہ معلوم اب کیسے آپ ہم پر یقین کریں گے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہ وہ خیالات ہیں جو میں آپ کو اپنی طرف سے آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے، یا اگر واقعات ایسے پیش نہیں بھی آئے تو یہ ماحول بنا ہے، یہ ماحول بنا ہے۔ قرآن کریم صرف مخصوص واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں آپ کی اصلاح ہوتی ہے، پورے واقعات کو بیان کرنا یہ قرآن کریم کا ایسا مقصد نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ناول یا ڈائجسٹ کی طرح سنایا جائے۔ جی تو پھر کیا ہوا؟ فلما رجعوا الی ابیہم، جب لوٹے اپنے والد کی طرف، قالو کہنے لگے یا بانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے اب کیل اور غلہ، کیل کے معنی کہیں ناپ، کیل کے معنی کہیں غلہ، وہ آپ اسی سے اشاروں سے بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیل اور ناپنے کو، غلے کو ہم سے روک دیا گیا ہے اور منع کر دیا گیا ہے کہ آئندہ نہیں ملے گا جب تک کہ بنیامین یا ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ فارسل معنا، اب بھیج دیجیے ہمارے ساتھ اس کو، اخانا، ہمارے بھائی کو، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیج دیں، نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں،
نقتل باب افتعال سے ہے، اکتالا یکتالو اکتیالن، نقتل سے یا گر گئی نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں، کیل لے کر آئیں، ناپ لے کر آئیں، غلہ لے کر آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً ضرور اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ تو ان بھی آ گیا، پھر اس کے بعد لحافظون میں خبر کے اندر لام بھی آ گیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی تاکیدی جملہ کہہ رہے ہیں انا کے ساتھ، اور لحافظون لام تاکیدیہ کے ساتھ، مطلب تھا کہ یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد اس بات کو مانیں گے نہیں. جب انکار کا خدشہ ہو نا، انکار کا خدشہ ہو تو جملے میں تاکید لائی جاتی ہے، اور انکار کا خدشہ نہ ہو تو جملہ سادہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم آپ بے فکر رہیے، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات سن تو لی، یقیناً آپ کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ ان کو نہ بھیجنے میں ضرر متیقن ہے، یقینی ضرر ہے، غلہ نہیں ملے گا. اور لازمات پیغمبر کی اولاد ہے، ہر بات میں جھوٹ کا تو وہ نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی جھوٹ کی ہر طرف ہی آمیزش نہیں ہوتی. ایک ہو گئی بات، ہو گئی، ہو جاتی ہے. بھائیوں سے ایک یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بات ہو گئی، لیکن ہر وقت تو پیغمبر کی اولاد کذب اور دروغ گوئی سے کام تھوڑی لیتی ہے. یہ تو پیغمبر بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور وہ بھی محبت میں ہو گئی، اس میں بھی اتنا اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اصل میں محبت ہے، کوئی جائیداد کی یا کوئی وہ نہیں ہے، اپنے باپ کی محبت چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے والد ہم سے محبت کرے نا، ہم سے جی لگائے نا، ہم سے جی کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ چھوٹے بھائی کو، یوسف کو اور بنیامین کو ہی محبت سے دیکھتے رہتے ہیں. اور اس میں بھی یعقوب علیہ السلام کا بھی کوئی، ہم ان کی عصمت پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، کوئی لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات بڑے بھائی بڑے بچے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے محبت کریں. یہ ایک مغالطہ ہے جو ہو جاتا ہے. بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں میں نے بھی دیکھا ہے یہ بات کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں نا، جب چھوٹے بچوں کو جو بہت چھوٹے اور ان سے تھوڑے سے بڑے بچے، تھوڑے سے بڑے یعنی 1-2 سال کا فرق کر لو، 5 سال 6 سال اور 7 سال 8 سال، اب وہ ایک چھوٹے کو پیار کرو نا، دور یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابا مجھے پیار نہیں کر رہے، اماں مجھے پیار نہیں کر رہی ہیں، فلاں نے چاچو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، چاچو نے اس کو تو 2 دیے مجھے 1 دیے. یہ محبتوں کی وجہ سے، اس میں کوئی وہ نہیں، یہ صرف پیار کی ایک چاہت ہے. وہ بھی حضرت اپنے والد کا پیار چاہتے تھے، سمجھ رہے نا؟ اس میں کوئی اعتراض کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. اول تو ہم کیوں کریں، جب واقعہ ایسے ہی ہوا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی سنانا چاہیے. صحیح ہے؟ چلتے ہیں تھوڑا دیکھتے ہیں. آپ بھی اٹھے رہو بیٹا، بیدار رہو. 2 دن کے بعد، ابھی 1 دن کے بعد سبق ہو رہا ہے تو سستی آتی ہے. بیدار ہو نا؟ ہاں بیدار رہو بیٹا، بیدار رہو. تو نقتل، ہم غلہ لائیں گے. نقتل کیا کریں گے؟ تاکہ ہم غلہ لائیں گے. بھیج دیجیے. نقتل یہ امر کا جواب ہے نا، اس لیے مجزوم پڑھا جا رہا ہے. فارسل، آپ بھیجیں، امر ہے، اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے. نقتل کہ ہم غلہ لے آئیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب کے ابا انشاءاللہ بہت زیادہ حفاظت کریں گے ان کی، آپ فکر نہ کیجیے گا. تو میں نے کہا کہ اب نہ بھیجنے میں ضرر مشکوک تھا، لے کے واپس آتے یا نہ آتے، ایک مشکوک بات تھی. لیکن نہیں، نہ بھیجنے میں ضرر متیقن تھا کہ غلہ نہیں ملے گا، یہ تو یقینی بات تھی. اور بھیجنے میں ضرر متشکک تھا، یعنی شک تھا کہ پتہ نہیں یہ واپس اس یوسف کی طرح لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے. تو متیقن کو اختیار کیا، اور جس میں مشکوک بات تھی اس کو چھوڑ دیا، یعنی جانے دیا. کہا ٹھیک ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ ضروری بھی تھا پیغمبر کی شان کی، کیونکہ غلے کا تعلق قوام بدن سے ہے، جسمانی جسم سے ہے، اور جسم کو سنبھال کر رکھنا، جسم کی خاطر مدارت کرنا یا جسم کے لیے غذا حاصل کرنا، یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ اس سے جسم کی ہلاکت ہو جائے گی. غلہ نہیں ہوگا، جسم ہلاک ہوگا. اور ایک شک کی چیز کی وجہ سے آپ نے یقینی ضرر کو اختیار کرنا، یہ پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں تھا. تو آپ نے جو ضرر متیقن تھا نہ جانے کی صورت میں کہ غلہ نہیں ملتا، آپ نے اس کو اختیار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو.
تو اب دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا کہ میں تم پر ایسے ہی اعتبار کر لیتا ہوں جیسا میں نے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے اعتبار کیا تھا، کر لیتا ہوں میں ایسا ہی اعتبار، کیونکہ یقیناً غلہ وہ قباب بدن اور جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ بات تم جو کہہ رہے ہو اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر جسم کی اور بدن کے معاملے میں ہلاک کرنا لازم آئے گا، خودکشی کے مترادف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے حل آمنکم علیہ، حل نافیہ تھا لیکن میں نے اللہ کی وجہ سے نفی کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ حل آمنکم، امین یا منو سے علامنکم علیہ، میں اعتبار کر لیتا ہوں تم پر، کما امنتکم، جیسا کہ میں نے اعتبار کر لیا تھا تم پر، علی اخیہ کے بھائی پر، من قبل، اس سے پہلے، یوسف کے بارے میں۔ خیر میں کیا نگرانی کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کی، بنیامین کی؟ میری کیا حیثیت کہ میں اس کی نگرانی کروں؟ اصل تو نگرانی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ خدا ہے۔ یہ پیغمبر کا اپنا ایمان ہے کہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے کے اعتبار سے بڑھ کر ہے، بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، اور میری نگرانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے بھی سوچوں کہ میں نگرانی کروں گا اور اللہ کا حکم کچھ اور ہو تو میں نگرانی کر نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اور معاملات کو بہتر رکھیں گے۔ فاللہ خیر حافظ، معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے پریشان ہوتے اور اتنی باتیں ہوتی کہ کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا سب مجھے پتا ہے، بھائی جاؤ لے جاؤ، جاؤ یہ کر لو، جاؤ وہ کر لو۔ یہ تو عجیب سی لوگوں کی سوچ ہے، قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ خیر، فاللہ خیر، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ ہے حافظہ، حفاظت کرنے میں اور نگرانی کرنے میں، یعنی میری نگرانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ اب یہ باتیں ہو گئیں، چلو بھائی ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹائم جانا ہے ہم لوگوں نے، اگلی دفعہ پہنچنا ہے بھائی، اب تو چلو تھوڑی سی وقفہ ہوگا، تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا بھی واپس جانے میں، تھوڑی کہ ابھی آئے ابھی بھاگ لیے، چلو اب غلہ لینے۔ تو اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابا حضور تو راضی ہو گئے ہیں، اب ہمیں اپنے سامان کو، اپنے جو کچھ رسد لائے اس کو ذرا رکھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، اس سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، انہوں نے اپنی پونجی پائی، پونجی جو نقد کی شکل میں نہیں تھی، وہ ضرور کسی شکل میں تھی جس کو انہوں نے اسی سامان میں رکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اپنی وہ پونجی پائی جو انہوں نے عزیز مصر کو یعنی یوسف علیہ السلام کو دی تھی، ردت الیہم، یہ ان کی طرف واپس کر دی گئی تھی، ردت الیہم، یہ ان کی طرف واپس کر دی گئی تھی، وہ پونجی پائی انہوں نے اور وہ ان کی طرف واپس کر دی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، یہ دیکھ کر کہنے لگے اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی، ردت الینا، لو ہمیں واپس بھی کر دی گئی۔ کتنا رحیم شخص تھے وہ، کتنے کریم شخص تھے وہ، کتنے مہمان نواز تھے وہ شخص جنہوں نے ہماری پونجی ہمیں ہی واپس کر دی اور غلہ بھی دے دیا، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم جائیں گے نا واپس تو ہم غلہ لائیں گے۔ مارا یمیرو، میرن کے معنی رسد حاصل کرنا، رسد لینا، رسد لانا، غلہ لانا، مارا یمیرو، باب ضربہ یضربو سے با یبیعو کی طرح پڑھیں گے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم رسد لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اب بھائی، اور ہم جب لے کے جائیں گے نا بنیامین کو، بھائی کو، تو ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ بار بار یہ تاکید ہو رہی ہے کہ کہیں ابا انکار نہ کر دیں۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، آپ اس کی بے فکر رہیے گا، ہمیں غلے کی فکر نہیں، ہمیں بھائی کی بھی فکر ہوگی، ہمیں صرف غلے کی فکر نہیں کہ غلہ لانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے بھائی کی حفاظت کی بھی فکر ہوگی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کر دیا تھا،
ابا کے خلاف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خلاف غیر متوقع طور پر انہوں نے ان کو تکلیف پہنچا دی تھی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کی رسد اور ایک اونٹ کا غلہ ہم زیادہ لائیں گے بنیامین کی وجہ سے. وَنَزْدَادُ، ہم زیادہ لائیں گے كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک شتر کا اور ایک اونٹ کا غلہ. کیل کے معنی میں غلہ کر رہا ہوں، کہیں کیل کے معنی پیمانہ کر دوں گا، جو بھی لے لیں. ظرف بول کے مظروف لے لیں، مظروف بول کے ظرف لے لیں. یہ پڑھا تو ہوگا زمانہ جاہلیت میں، آپ نے پڑھا کیا؟ ظرف بول کے مظروف لے سکتے ہیں، مظروف بول کے ظرف بھی لے سکتے ہیں. بولیں گے غلہ مراد کیل، کیل بولیں گے مراد غلہ ہوتا ہے. یہ مجاز کہلاتے ہیں. درخت نہیں کھاؤں گا تو آپ کیا بولیں گے؟ مراد اس سے درخت کا پھل ہے، یہ درخت کھایا نہیں جاتا. خیر یہ سیرے بھی دیکھتے رہیے گا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم رسد لائیں گے، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. وَنَحْفَظُ، اور ہم نگرانی رکھیں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا غلہ. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو نظر آ رہا ہے نا ابا حضور، یہ تھوڑا ہے، یہ ہمارے لیے چند روز کے لیے ہے، یہ ختم ہو جائے گا، پھر مشکلات پیش آئیں گی. ابھی اس عزیز مصر نے ہم سے وعدہ بھی کر لیا ہے، اگر ہم ابھی چلے جائیں گے تو اور رسد جمع ہو جائے گا اور ہمارے جسم کے لیے، بدن کے لیے اور اس کے قوام کے لیے مفید ثابت ہوگا. ابھی یہ موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. ذالک کیل یسیر کا معنی یہ جو ہم لائے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا ہے یہ. ٹھیک ہے بھائی، میں لیکن ایک بات ہے، ابا کو بھی فکر ہے، بھائی بھی تاکیدات کر رہے ہیں، ابا کو فکر تو لگی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ قال لن ارسلہ معکم، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. ہرگز، لن ہے ہر پہ لن ہے، ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. معکم حتی توتون موثقا، یہاں تک کہ تم ایک پکا قول اختیار کرو گے، پکی بات لے کر آؤ گے. توتون، یہاں تک کہ تم ایک موثق، وثق سے وثق یثیقو، ایک پکا عہد کرو گے، تم ایک پکا عہد نامہ دو گے مجھے. میں اس وقت تک نہیں دوں گا یہ بھائی، یہ تمہارا اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم ایک پکا عہد نہ کرو. من اللہ، اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر، من اللہ، اللہ کی قسم کھا کر تم پکا عہد نہ کرو اور پکی بات، پکا قول نہ کرو. کہ اس بات کی طرف عہد کرو کہ لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بے ضرور اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس. الا یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی چیز آ گھیرے تم کو، کوئی چیز آ گھیرے، کہیں تم گھیر لیے جاؤ، وہ ایک الگ بات ہے، تقدیر ہے، وہ قضا ہے، لیکن تم اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرو گے. الا یحاط بکم، الا یہ کہ تمہیں کوئی چیز آ گھیرے، الا یہ کہ آ گھیرے. احاطہ کرنا، احاطہ یحیط احاطۃ و محیط و احیط یحاط، تو یہ کیا بن گیا؟ یحاطہ مجہول کا صیغہ بن گیا باب افعال سے. اللہ، الا یہ کہ کوئی تمہیں چیز آ گھیرے اور وہ قضا ہو، وہ تقدیر ہو، وہ لکھا ہوا ہو، تو اس کو تو میں ٹال نہیں سکتا. لیکن تم اپنی طرف سے یہ بات مجھے پکا قول دو گے. توتونی، تم مجھے پکا قول دو گے. موثقاً، پکا قول دو گے. من اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہ لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بالضرور میرے پاس ان کو لاؤ گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ تم اس کی حفاظت میں کوتاہی کرو، واپس آ کے کہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو بنیامین کو فلاں نے لے لیا، بنیامین کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. بالکل پکی بات کرو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور لاؤ گے. سمجھ رہے نا بات کو؟ معلوم ہوا کہ ایسے امور کے اندر انسان کو عہد کر لینا چاہیے جس کے بارے میں اگر شک و شبہ ہو کہ یہ کوتاہی کر لیں گے یا کوئی سستی کریں گے، غفلت کریں گے، تاکہ ان کے اندر اس کی غفلت ختم ہو جائے، سستی ختم ہو جائے اور وہ اس کی حفاظت مضبوط طریقے سے کرے. اگر کسی شخص کے بارے میں یہ خبر ہو جس کے بارے میں یہ ہے کہ یار یہ مطلب تھوڑا سا ذرا بغلول سا ہے بیچارہ، الٹے سیدھے کام کر دیتا، پتہ نہیں چلتا، تو اس کو ذرا تاکید کرنا ہی اچھی بات ہے.
اچھی بات صحیح رہا. فلما جی چلو نا آگے سمجھ لینا پورے سیغے. فلما آتوہ موثقہ، جب انہوں نے بات کو پکے طریقے سے ادا کر دیا. فلما آتوہ موثقہ، جب انہوں نے پکا قول دے دیا، پکا قول دے دیا، موثق مضبوط عہد دے دیا اللہ کی قسم کھا کر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ اللہ ہی ہے علی ما نقول، جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس پر اللہ ہی وکیل، نگہبان، کارساز ہے. صحیح ہے، چل گیا. قال، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ علی ما نقول، جو بات چیت بھی ہم نے کہی ہے اس پر اللہ کیا ہے؟ وکیل ہے، کارساز ہے. یہ کہنے سے نا دو فائدے ہوئے، یہ کہنے سے دو باتیں ہوئی. ایک بات تو یہ ہوئی کہ بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی ہماری ان بات چیت پر کیا ہے؟ گواہ ہے، وکیل ہے، کارساز ہے. وہ کسی صورت میں بھی اب ہمیں اتنی بڑی عہد کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، تو لہذا پیغمبر کے اولاد ہے، ان کا ایمان بھی تو بہت ہوگا نا، ایمان بھی تو بہت ہوگا. تو اب اس اللہ کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ دینے سے ان کو ترغیب حاصل ہوگی کہ مزید حفاظت کا بیڑا اٹھا کر رکھیں، ورنہ اللہ کی ذات کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ کہنے سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. معاملات تدبیر کے لحاظ سے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، انتظامی معاملات کے تحت کر لو جو کرنا ہے، لیکن تقدیر کا خیال رکھو کہ تقدیر اللہ ہی کے ساتھ ہے. اور یہ کہنا ہے کہ اب اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. ہمارا کام تھا تدبیر کرنا اور انتظام کرنا، آگے اللہ رب کریم کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو انجام تک پہنچائے، پورا کرے. تو یہ کہہ کر پیغمبر نے توکل علی اللہ سکھا دیا، بھروسہ سکھا دیا اللہ پر، کہ اور تقدیر پر ایمان کو پختہ کر دیا کہ جو معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. اللہ علی ما نقول وکیل. باتیں فائدہ ہو گیا اس سے. اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی. وقال، وہ کیا ہوگا ارادہ، وقت گزر گیا، اب جانے کا وقت آ رہا ہے، اب بچوں نے جانا ہے. وقال یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، مصر میں جاؤ تو ان کے دروازے ہوں گے کئی، داخل ہونے کے، غلوں کے حصولیابی کے لیے لائنیں لگتی ہوں گی. تو نارمل انہوں نے اپنے اپنے طور پر کاؤنٹر بنائے ہوتے ہیں. کاؤنٹر بنتے ہیں نا، ایک جگہوں پر کئی کاؤنٹر ہوتے ہیں. آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے جانا ہے تو 5-6 کاؤنٹر بنے ہوئے، ایک لائن ادھر لگی، لائن ادھر لگی، لائن ادھر، ٹھیک ہے. اس طرح ہوتا ہے نا. جیسے مسجد ہے، اس کے کئی دروازے بنے ہوئے ہوتے ہیں. مدرسہ ہے، اس کے کئی روخ آنے کے، ادھر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے. ہو گیا. تو ایسا معلوم دیتا ہے کہ مصر میں غلے کی وصولیابی کے لیے انہوں نے کئی کاؤنٹر بنائے تھے. کیا بنائے تھے؟ کئی کاؤنٹر. وہ کاؤنٹر جس سے چیزوں کو لین دین ہوتا ہے. خیر، دروازے ہوں گے، دروازے. اب تو کھڑکیاں بنی ہوتی ہیں کیونکہ تم لوگ چیزیں توڑ دیتے ہو، دروازے توڑ دیتے ہو. تو انہوں نے دروازے بنوائے ہوئے، تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لوگ کم ہوتے تھے. اللہ کہنے لگے لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے مت جانا. وادخلوا من ابواب متفرقہ. آپ کی اولاد لازمات حشیم، حسین، جمیل، ماشاءاللہ اولاد تھی. اور مصر کا حسن تو آج تک مشہور ہے میرے بھائی. تو اسی کے قریب آس پاس کے علاقے، ان میں بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، خوبصورتی بے مثل ہے. تو ایسے لہیم شہیم لوگ اور ایسے روب داب والے لوگ جب ایک ساتھ جاتے ہیں اور لوگوں کو چلتا ہے سب بھائی ہیں اور سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو متفرق خطرات پیش آ سکتے ہیں، جس میں ایک خطرہ نظر بد کا بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کا بھی ہو سکتا ہے، ایک خطرہ ہو سکتا ہے. تو لہذا اس خطرے کے پیش نظر وہ یہ معاملہ کر لیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر پیش کی.
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم لوگ داخل ہونا متفرق دروازوں سے. حالانکہ اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی تھی، جب پہلے غلہ لینے گئے تھے تو یہ بات نہیں کہی تھی. اب بنیامین کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی بار میں شناخت نہیں ہوئی ہوتی. ایک قافلے کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ قافلے کے ساتھی ہوں گے، قافلے کے کیا ہوں گے؟ ساتھی ہوں گے. اب سارے بھائی اسی طرح سے دوبارہ جا رہے ہوں گے، ایک ہی طرح کے دوبارہ وہی منظر سامنے آئے گا. لوگ کہیں گے یار یہ تو وہی سب لوگ ہیں. پھر وہ بغور دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ پہلے شناخت ہو چکی ہے. تو اب کی بار وہ جو پہلی بار میں جو باتیں ان کے سامنے ہوئی ہیں تو کچھ لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ منظر ہوا ہے کہ ان کے پیسے بھی واپس کیے گئے، ان کو واپس لوٹایا گیا ہے پیسوں کو. تو وہ دوبارہ جب آئیں گے تو وہ ایک عجیب نظروں سے دیکھیں گے. تو کسی بھی قسم کا خطرہ بد نظری کے ساتھ ساتھ ہو سکتا تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ اب کی بار ایسا نہ کرنا. پہلی بار یہ خدشہ نہیں تھا تو پہلی بار نہیں کہا. اس بار خدشہ تھا کہ اب پہچان میں آ جائیں یہ لوگ. تو اب ضروری ہے کہ اب یہ کیا کریں. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، اگر کسی کے 3-4 بھائی ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو پہلی دفعہ میں تو صرف لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ اچھا آپ کے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھائی ہیں آپ کے. اچھا اب جب دوبارہ آپ کہیں اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 3-4 بھائی ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ دوسرا کہتا ہے دیکھو وہ 3-4 بھائی ہیں، وہ دیکھو 3-4 بھائی ایک ساتھ، چاروں بھائی ایک ساتھ، چاروں بھائی ہیں. اب نظر لگنے کا خدشہ ہے بھائی، اب مسائل کے آنے کا خدشہ ہے، اب حسد کے بھڑکنے کا خدشہ ہے، حسد آنے کا خدشہ ہے. اس لیے اب مسئلہ خراب ہوگا. اس لیے یہ کوئی بات نہیں پیش کر سکتے کہ پہلے نہیں کہا اب کیوں کہا. تو میں نے بتا دیا اس کا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہی ہوتا ہے. پہلی دفعہ میں کچھ نہیں ہوتا، دوسری دفعہ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں اچھی باتیں لگ رہی ہے آپ کو؟ سن رہے ہو نا بیٹا؟ یہ تو قرآن کریم میں مزہ آ رہا ہے. اس میں تو تربیت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ہر چیز میں فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو ہر چیز میں فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو زندگی سدھارنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے، کیسے رہیں، کیسے بیٹھیں، کیسے اولاد کے ساتھ معاملہ رکھیں. اولاد کے حالات سے باخبری نہیں ہو رہی کہ بڑی اولاد کیا سوچتی ہے، چھوٹی اولاد کیا سوچتی ہے، چھوٹی اولاد کے ساتھ محبت کا بڑی اولاد پہ کیا اثر پڑتا ہے. تعلیم نہیں مل رہی آپ کو، تربیت نہیں ہو رہی آپ کی. آپ کو آئندہ کے لیے یہ سبق نہیں مل رہا کہ کرنا کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اور یہ ہے احتیاط برتنی ہے کہ اگر زیادہ پیار کیا تو بڑوں سے کوئی غلط کام ہونے کا بھی کیا ہے، اندیشہ ہے. نہیں مل رہی تعلیم. تو خیال رکھیے گا جب اپنی اولاد کے ساتھ رہے تو ان واقعات کو پیش نظر رکھیے گا. ابھی بہت دور وقت ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، یاد رکھنا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کوئی تدبیر کو اختیار کرنے میں اللہ کی طرف سے بھروسہ ختم ہو رہا ہے. اعتراض کرنے والے تو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں کم وقت. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یوسف علیہ السلام تدبیر کو خدا کی تقدیر پر زیادہ سمجھ رہے ہیں، ہے نا. تدبیر کو خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پر زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ تدبیر اختیار کی تو قضا نہیں آئے گی. یہ ہو سکتا ہے پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تقدیر کے خلاف کرے گا؟ نہیں نا. تو فوراً اس کی آیات پیش ہوئی کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ہٹا نہیں سکتا. یعنی یہ یاد رکھنا کہ میں یہ تدبیر کر رہا ہوں، یہ میری تدبیر ہے، لیکن قضا کی لکھی ہوئی چیز کو میں ٹال نہیں سکتا. وما اغنی، میں ٹال نہیں سکتا. وما اغنی باب افعال سے اغنا یغنی، وما اغنی باب متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے. وما اغنی، میں ٹال نہیں سکتا تم سے، من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی بنائی ہوئی چیز، کوئی قضا، کوئی قدر، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی حکم میں تم سے ٹال نہیں سکتا. یہ میری تدبیر ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن تدبیر سے اوپر کیا ہے؟ تدبیر سے اوپر کیا ہے؟ تقدیر ہے. تقدیر کو میں ٹال نہیں سکتا. اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اپنی ایمانی جذبات کا بھی اظہار کر دیا اور یہ بات بتلا دی کہ تدبیر ایک انتظامی. بیٹا سنو، میں تھک گیا ہوں بیٹا، میں آپ سے تھک رہا ہوں، میں آپ کو اپنے گھنٹے میں بھگا دوں گا. آپ کھڑے ہو جائے. اچھا ہاں بیٹا، آپ پیچھے چلے جاؤ، بیٹا پیچھے چلے جاؤ. چور کو سزا نہ دیا تو وہ نیکسٹ ٹائم پھر چوری کرتا ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں. زانی کو سزا نہ دی جائے زنا کی تو وہ زنا دوبارہ کرتا ہے. تو سزا وہ احیاء ہے، سزا جو ہے وہ انسانی احیاء ہے، انسانی بقا ہے. اور پیچھے جاؤ بیٹا، اس لیے آپ کو سزا دے رہا ہوں کہ آپ باقاعدہ تعویذ گلے سے نکال کے بھی کھیل رہے ہیں اس سے. کچھ بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے، آپ تو پتہ نہیں کس سے کھیل رہے ہیں یار. میں اتنی آیات پڑھ کے آپ کو مزے مزے سے احکام بیان کر رہا ہوں اور خود بھی قرآنی آیات سے محظوظ اور خوش ہو رہا ہوں، اور آپ کو بھی کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی مسائل بجے. اور آپ ہے کہ بس آپ کی غفلت ہے. نہیں بیٹا نہیں کرو آپ. یا تو آپ کو شیطانی جذبہ زیادہ ہے، شیطانی خیالات زیادہ ہے آپ کے اندر، اور وہ اس کی وجہ سے ایمانیات آپ کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں. آپ اچھی طریقے سے غسل کر کے آؤ بیٹا، پاکیزہ غسل کر کے آؤ جس میں آپ کے اندر شیطانی وسوسے ختم ہو. میل کچیل بہت زیادہ لگ رہا ہے مجھے. وما اغنی عنکم، میں دور نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا تم سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، کوئی چیز بنی ہوئی، کوئی چیز اگر قضا بنی ہوئی ہے تو میں اس کو حکم کو ٹال نہیں سکتا. اللہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف کس کا ہوتا ہے؟ حکم صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے. کہیں میری تدبیر کی باتیں سن کر کہیں خدا سے بھروسے کو ختم نہیں کرنا. وعلیہ توکلت، اسی پر بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جو ہی لگایا نا میں نے، ہی کیا لگایا؟ ہی. یہ علیہ مقدم ہے، علیہ مقدم ہے، ورنہ علیہ کو مؤخر ہونا چاہیے. فلیتوکل المتوکلون علیہ. لیکن اس وقت یہ ہی نہ آتا، اس وقت کیا نہ آتا؟ یہ ہی نہ آتا. وہ علیہ، اور اس ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. اچھا بھائی چل پڑے، نکل گئے بھائی. ولما دخلوا، چلو بیٹھو. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، پس جب وہ داخل ہو گئے اسی طرح سے، من حیث، اسی طرح سے بولوں گا، اس جگہ سے کیا، اسی طرح سے، امرهم ابوهم، جس طرح سے ان کے ابو نے حکم دیا تھا. داخل ہو گئے، انہوں نے اپنے والد کی بات کا احترام کیا، والد کی بات کو مانا. معلوم ہوا کہ اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے. بھائی فائدہ ہے، فائدہ ہے. خدا حکم دے رہا، بتا رہا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح سے ان کے والد نے کہا تھا. اچھا جی. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. اللہ رب کریم نے بھی اسی اعتراض کو دفع اور رفع کیا اور اسی شبہ کو باہر کر دیا کہ ما كان يغني عنهم من الله من شيء. یعقوب ایسے نہیں تھے، یعقوب ایسے نہیں تھے کہ وہ اللہ کے حکم کو ٹال سکتے ہو. یعقوب ایسے نہیں تھے کہ وہ اللہ کے حکم کو کیا کر سکتے ہو؟ ٹال سکتے ہو. ولیکن الا حاجۃ فی نفس یعقوب، الا یہ کہ یعقوب کے دل میں ایک کیا تھا؟ ارمان تھا. قضاها، جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا. ایک ارمان تھا، ایک تدبیر کا ایک ارمان تھا کہ میں تدبیر بیان کروں، تدبیر بیان کروں. وہ تدبیر تھی یعقوب کے نفس میں. وہ ارمان، حاجت کا ترجمہ ارمان سے کرتا ہوں میں. حاجت ایک ارمان تھا یعقوب کے جی میں، یعقوب کے دل میں ایک ارمان تھا. قضاها، جو انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر کر دیا. ورنہ در حقیقت یعقوب اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے، مقصود کو ٹال نہیں سکتے تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام پر آنے والا وہ اعتراض کہ انہوں نے تدبیر کیوں اختیار کی، اور دوسرا اعتراض کہ وہ تدبیر تو نافع نہیں ہوئی. آگے آپ پڑھیں گے بنیامین رک گئے، بنیامین رک گئے. آگے آپ پڑھیں گے کہ بنیامین کو روک لیا گیا تو وہ تدبیر تو نافع نہیں ہوئی. تو جواب یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، وما اغنی، میں ٹال تو نہیں سکتا، من اللہ، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں ٹال تو نہیں سکتا. تو لہذا یہ اعتراض نہیں ہوگا، یہ شبہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے تدبیر کیوں اختیار کی اللہ کی تقدیر کے سامنے. دوسری بات، وہ تدبیر تو نافع ہی نہیں ہوئی، پیغمبر کی تدبیر نافع ہی نہیں ہوئی. تو جواب وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میرا ایمان اللہ ہی پر ہے، میں ٹال نہیں سکتا تھا کسی چیز کو. اور خدا نے بھی یہی بات کہی کہ وہ ایسے نہیں تھے. وما یغنی، وہ ٹال نہیں سکتے تھے. ترجمہ سنیے گا، ما کان یغنی، وہ ٹال نہیں سکتے تھے، عنہم، ان سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، بنائی ہوئی کوئی چیز اور کوئی قضا کو، کوئی حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے. ہاں الا یہ کہ حاجتن، ایک ارمان تھا، ایک ارمان تھا،
فی نفس یعقوبہ، یعقوب کے جی اور دل میں، قضاہا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر کر دیا. بس ظاہر کرنا مقصد تھا، انہوں نے ظاہر کیا. اور یہ بھی ظاہر کرنا، یہ تدبیر ظاہر کرنا، یہ امر مشروع ہے. امر مشروع ہے، دین کا حکم ہے. اس حیثیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی قسم کی ان کی عصمت پر ہم کوئی کلام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے امر مشروع اختیار کیا تھا، تدبیر اختیار کی. تدبیر صحیح ہے، شرعی حکم ہے. آپ پوری نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، تو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، بڑے علم والے تھے. لیکن اس لیے علم والے تھے لما علمناہ، کہ علم تو ہم نے دیا تھا ان کو. یعنی ان کا علم جو تھا وہ عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا. کیا تھا ان کا علم؟ کیا تھا؟ عطائی تھا. عطائی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا. اور اصل علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. اور وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت سے یہ نہیں جانتے کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور ان کا علم تو عطائی تھا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق باتیں کہیں، وہ بالکل صحیح. وَلَمَّا دَخَلُوا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ داخل ہو گئے یوسف پر، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنی طرف ملا لیا. آوا ٹھکانہ دینا، آوا یووی، ماوا، ماوا مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ. آوا، آوا الیہ، اپنی طرف اپنے بھائی کو کیا کیا؟ کون سے بھائی کو؟ بنیامین کو ملا لیا. کیونکہ اصل تو تدبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی ان کو لانے کے لیے. سوال یہ ہوا کہ سوال پیدا ہوا، ایسے پیدا ہو گیا سوال. سنو بھائی، سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا تھا یہ میرے بھائی ہیں، تو بھائی کو تو بلانے کا کہا، ابا کو بلانے کا نہیں کہا. ماں باپ کا تو بڑا احترام ہوتا ہے. بھائی کو بلانے کا کہا کہ بھائی کو لے کے آنا، جبکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ والد کو بھی لے کے آنا. یہ نہیں کہا. اچھا آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے؟ قیامی جواب دے رہا ہے، کہہ رہا آگے آ رہا ہے، اس نے آگے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن میں جواب میں دیتا ہوں. اصل میں اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل تھی کہ ابھی والد سے آپ کی ملاقات تقدیری طور پر وہ ابھی نہیں ہوگی، ابھی مفارقت جاری رہے گی. ابھی مفارقت کیا رہے گی؟ والد صاحب سے جاری رہے گی. ابھی والد سے ملاقات کا وقت تقدیراً نہیں رکھا گیا آپ سے. تو اس لیے انہوں نے، کیونکہ پیغمبر ہے نا، آپ پیغمبر کی حیثیت سے سوچو کہ جو کچھ بھی پیغمبر کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ جو اللہ کا حکم آتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بات ہوتی ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو وحی کے ذریعے سے ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی کو کال کرنی ہے، ابھی والد صاحب کو کال نہیں کرنی ہے. بھائی کو بلانا ہے آپ نے، والد صاحب کو بلانا نہیں ہے. یہ حکم ہے آپ کو. اب وہ اسی طرح حکم کو کر رہے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر کے معاملات تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کے وحی کے معاملات ہی چل رہے ہوتے ہیں. صحیح چلے گا؟ تو لہذا یہ وحی کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی والد صاحب کو بلایا نہیں بلکہ بھائی کو بلایا. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ واقعات ایک جیسے ہیں شہروں میں، ایک سے دونوں پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی. اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا. تو یہ اور یعقوب علیہ السلام کی پیغمبری بھی بڑی مشہور تھی. تو یہ مشاہیر میں سے ہیں. تو اتنی مشہور واقعات ہونے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا. ایک عجیب بات نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ بھی معجزہ ہے. خوارق عادات، اتنے مشاہیر، اتنی مشہور شخصیات ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے خبر نہ دینا، یہ بھی معجزہ ہے. یہ خوارق عادت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے. خوارق عادت کو معجزہ کہتے ہیں.
عادت کے برخلاف ہونے کو. یہ عادت کے برخلاف ہے کہ ایک چیز اتنی مشہور ہے, یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اتنا مشہور ہوا ہے, یعقوب علیہ السلام کی پیغمبری بھی مشہور ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی طرف سے کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا کہ کون کہاں ہے, کیسے ہے. تو یہ اپنے بھائی کو لے گئے اپنے پاس. قالا, بہت آرام سے کہا, کہنے لگے قالا انی انا اخوک, بنیامین سے کہنے لگے بنیامین میں آپ کا بھائی یوسف ہوں, فلا تبتئس, غم زدہ نہ ہونا, بما کانوا یعملون, ان چیزوں پر جو بھائیوں نے کیا ہے نا تمہارے ساتھ, تکلیف پہنچائی ہے. بما کانوا یعملون, جو بھائیوں نے تکلیف پہنچائی ہے نا, یعملون جمع کا صیغہ ہے نا, جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں نا, جو لوگ کرتے رہے, تم فلا تبتئس, غم زدہ نہ ہونا, پریشان نہ ہونا. سوال ایسی کون سی تکلیف پہنچائی ہے؟ بنیامین کو کیا تکلیف پہنچی؟ تکلیف تو پہنچی تھی یوسف کو, اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے نا, فلا تبتئس, غمزدہ نہ ہونا. ارے بھائی یہ کوئی کم تکلیف تھی کہ یوسف چلے گئے بنیامین کی محبت کے ساتھ ساتھ, کہ بنیامین اور یوسف میں اتنی شدید محبت تھی, دو بھائیوں میں اتنی شدید محبت, یوسف جدا ہو جائے تو کیا بنیامین بھائی جو ہے وہ غمزدہ اور افسردہ نہیں ہوں گے؟ آج اس غم کا ازالہ نہیں ہو رہا, آج وہ غم غلط نہیں ہو رہا, آج وہ غم ختم نہیں ہو رہا, کیا وہ غمزدہ نہیں تھے؟ تو یہ تکلیف جو یوسف کو ہوئی تو اس سے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو وہی تو بات کہہ رہے کہ بنیامین جو تمہیں میری جدائی سے تکلیف پہنچی تھی نا, تم اس پر غمزدہ نہ ہونا. آج غم کے غلط کرنے کا وقت آ گیا, آج غم کے ختم کرنے کا وقت آ گیا. آج فراق وصال میں بدل رہا ہے, آج فراق کس میں بدل رہا ہے؟ وصال میں بدل رہا ہے. آج جدائیاں محبتوں اور ملاپ سے تبدیل ہو رہی ہیں. تو اب آپ غم نہ کھائیے, اب آپ غم نہ کھائیے. فلا تبتئس, ابتأس یبتئس ابتیاز, غمزدہ ہونا.